علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقر کی 274 نمبر تک آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی۔ اس وقت سورۃ البقر کا وہ حصہ چل رہا ہے جو تیسرے پارے میں ہے۔ آج 275 نمبر کی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے، درس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں سود کو حرام کرنے کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ دونوں میں مناسبت کیا ہے۔ اوپر صدقے کا ذکر تھا، اب یہاں سود کا فوراً ذکر ہے۔ کیا کوئی تعلق ہے ان کے درمیان؟ کسی طریقے کا تعلق کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہاں میں مناسبت کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ تو لگتی بات ہو، ہے نا؟ تو اب وہ لگتی بات کا یہ مطلب نہیں، کبھی کبھی مناسبت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مناسبت کبھی ضد کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اب صدقے میں انسان کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضے کے بغیر ضرورت مند کو اپنے مال سے کچھ دیتا ہے اور اپنے مال کو کم کرتا ہے، جبکہ سود میں انسان ضرورت مند کو اپنے مال سے کچھ دیتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے نا؟ جبکہ سود میں انسان ضرورت مند کو اپنے مال سے کچھ دیتا ہے نا؟ تو اب دیکھیے کہ سود میں انسان ضرورت مند کو قرض دے کر ایک متعین مدت کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک متعین رقم زیادہ وصول کرتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے، اور صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنا مال دیتا ہے، تعلق دیکھیں، اور سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی برکت اللہ مٹا دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے۔ صدقہ کرنا یہ خدا ترسی کی وجہ سے اور ہمدردی ہے، اور سود کیوں آدمی لیتا دیتا ہے؟ جب بندہ خدا سے بے خوف ہوتا ہے اور اس میں اس کی خود غرضی ہو، تم مرو تباہ ہو جاؤ، کوئی مطلب نہیں۔ صدقہ دینے والا مشکلات میں مبتلا لوگوں کو سہارا دیتا ہے اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نچوڑ لیتا ہے نا؟ یوں ہی سود کھانا صدقہ دینے کے مکمل ضد ہے، اور ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایمان کے بعد کفر کا، نور کے بعد ظلمت کا، جنت کے بعد دوزخ کا ذکر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اسی طرح صدقہ کے بعد یہاں سود کا ذکر فرمایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه
فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا پاگل کی طرح۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی طرح ہے، خریدنا بیچنا یہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرِّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور اس میں مدتوں رہے گا، اس میں مدتوں رہے گا۔ تو اس آیت میں سود کی حرمت اور سود خاروں کی شامت کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے حشر کیا ہوگا۔ تو سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل اور عوض کے لینا ہے، اور یہ صریح نا انصافی ہے کہ آپ نے کسی کو مال دیا تو اب اس معاوضے مالیہ میں جو آپ نے معاوضہ ادھر سے دیا تو سامنے والے سے اس پر بغیر بدل کے آپ بدلہ لے رہے ہو، یہ صریح ناانصافی ہے۔ دوسرا، سود کا رواج تجارت کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بغیر محنت مال کا حاصل ہو جاتا ہے، تو تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے اسے یہ کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ سود خوری بیاض کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تجارت جتنی زیادہ آگے بڑھے گی اتنا ہی انسانی معاشرت کو فائدہ ہوگا۔ تیسری خرابی ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن کے ذریعہ سے امداد پہنچانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ جب وہ جانتا ہے کہ ہم بھائی 10,000 ایک لاکھ دیں گے تو ہم کو ایک مہینہ 10,000 روپیہ ملے گا، ہے نا، کسی کو دیں گے تو آپ کو ہم فری کیوں دیں؟ چوتھے ایک کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں جیسی بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خار اپنے جن کو قرض دیے رہتا ہے ان کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ جناب پیسہ نہ دے پائیں ہمارا جو اصل رقم دی ہے، کیونکہ جب تک وہ نہیں دے پائیں گے تب تک وہ سود بھرتے رہیں گے، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ سامنے والا ہمیشہ تباہ و برباد رہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سود کے نقصانات ہیں، اور شریعت کی ممانعت حکمت کے مطابق ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود خار اور اس کے کام کاج کرنے والے، سودی دستاویز تیار کرنے والے، کاتب، اس کے گواہوں پر لعنت ہے، اور فرمایا وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ، ہے نا، کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، دستاویز تیار کرنے والے، اور سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں
وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کہ جس طرح آصف زدہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے دن سود خار کا ایسا ہی حال ہوگا۔ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا اور وہ اس کے بوجھ سے گر پڑے گا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانے۔ سود بڈی جو آپ لیتے ہیں، انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب نصیحت تم کو پہنچ گئی تو نصیحت کیا اللہ نے فرمایا جو نصیحت تم کو پہنچ گئی تو اب اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اب سوچئے کہ یہ کتنی بڑی کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ آج آپ دیکھ لیں جیسے دنیا میں جس پر بھوت سوار ہو، شیطان سوار ہو جائے، ایسے ہی قیامت کے دن سود کھانے والا رہے گا۔ گویا کہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا پیارا ہوتا ہے، پہنچ گئے، ارے بھائی آپ لیجئے، آپ کو فوراً بنایا جاتا ہے، آپ کو یہ پروفٹ ہے، آپ کو یہ فائدہ ہے، اچھے اچھے ناموں سے، اچھی سی ترغیبات کے ذریعہ، یہ کون سا انشورنس ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ حکمت ہے، خوب بڑھیا بڑھیا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی اور ان کی ملنساری، اچھی عادت، چہرے کی مسکراہٹ سب ختم ہو جاتی ہے اور اصل چہرے پہ سے نقاب اڑ جاتا، گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، گنڈے بھیجتے ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ کو لون لینا ہوتا ہے تو وہ آپ کے گھر تک آتے ہیں، سر، حضور، سر، مسٹر، سیٹ، کیا کیا الفاظ کہیں گے، اور سود لے آئیے، لون آپ لے کے آ جائیے اور بھر نہ پائیے، دیکھیے آپ کے دروازے پر کیا رہے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بہت جلدی یہ سارے تو گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کریں گے، دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر اور کنگال، محتاج و قلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر دیتے ہیں۔ ایک تو وقت ایسا تھا جناب کہ جب اگر کوئی کسی گھر کا بندہ اگر وہ لون لے لیتا تھا تو لوگ اپنی بیٹیاں اس گھر میں نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی اپنا کھیت لون جو ہے گروی رکھ دیتا تھا یا بینک سے کوئی لون لے لیتا تھا، ایک دور وہ تھا، ہم کو اچھی طرح یاد ہے، کوئی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، ہم اپنی یادداشت پہ ہم جب زور دیتے ہیں تو کہ ہم نے اپنی 10-15 سال کی عمر میں یہ باتیں بہت اچھی طرح سنی تھی کہ فلاں کے لڑکے کا رشتہ نہیں لگ رہا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے تو لون لیا ہے بینک سے۔ تو جو بینک سے لون لیتا تھا اس کے ہاں لوگ اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے ارے فلانے کے ہاں شادی کون کرے گا؟ کہا کیوں؟ کہا ارے اس کے گھر پہ تو ٹیلی ویژن ہے، اس کے گھر پہ تو ٹی وی ہے، ہم اس کی لڑکی اپنے گھر کیسے لائیں گے؟ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی کھینچ کے لائی ہے منزل سے بہت دور۔ کتنے اچھے دن تھے وہ، اللہ اکبر۔ چلیے خیر، تو اب آگے اللہ فرماتا ہے، اب یہاں پر ایک چیز مسئلہ سامنے ہوتا ہے کہ زمانے اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک ایک چیز آپ غور کریں کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے۔ آج بہت سارے مینٹلٹی، بڑے دماغ والے، پڑھے لکھے، ہائی ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے یہ مولانا لوگ، بزنس، یہ بھی تو ایک بزنس ہے۔ سوال دیکھیے، آپ مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کا کلام سنیں۔ جیسے آج کچھ لوگ بولتے ہیں نا حضرت وہ حرام ہے تو وہ کیسے جائز ہے؟ وہ بھی تو ایسے ہے نا حضرت، وہ بھی تو ایسے ہے حضرت، وہ کیسے ماننے کا حضرت؟ یہ حرام ہے تو یہ حلال کیسے حضرت؟ رے جاہلوں، تمہیں شریعت کا حکم کا پابند بنایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا گیا کہ عوام کا کام ہے حکم پر عمل کرنا، اس کی حکمتیں جاننا ان کا کام نہیں ہے۔ شریعت کا حکم آ گیا، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو پر عمل کریں۔
حکمت جاننی ہے تو آئیے مدرسے میں 14 سال پڑھیے، پھر حکمت جانیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اب سوچئے، اب یہاں دیکھیے، انما یہ قیامت کے دن سود خور ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ آسیب زدہ آدمی لڑکھڑاتا بڑکڑاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے تجارت بزنس ہے ایسے ہی سودی کاروبار ہے. کیا فرق ہے بھائی؟ ہم بزنس کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے مارکیٹ سے، کمپنی سے ایک سامان 1000 روپے کا خریدا، ہم اسی کو جا کر کے پھیری کے ذریعہ بھاگ دوڑ کر ہم کسی دکان پر 1100 میں بیچتے ہیں. ہم نے 100 کپڑے خریدے، جا کر گجرات سے 1000 کا ڈریس خریدے اور لا کر کے ہم نے ممبئی میں اسے، وہ 1000 روپے کا ایک ڈریس تھا، ہم نے یہاں بیچا 1500 روپے کے اندر، ہے نا. ہم گئے مارکیٹ میں، وہاں پر ہم نے جہاں مچھلی بک رہی تھی وہاں سے ہم نے مچھلی خریدی اور وہاں ہول سیل میں ہم نے 10,000 میں مچھلی اٹھا لی اور اس کے بعد لائے، جب گھروں پر بیچنے گئے تو وہی مچھلی جو مارکیٹ میں ملتی تھی 250 روپے کے جی، ہم گھروں پر بیچنے میں اس کا ریٹ جو ہے 270 لگا رہے ہیں، ہے نا. تو آخر بزنس کس لیے کی جا رہی؟ تاکہ نفع ملے. تو سود میں کیا ہو رہا ہے؟ سود میں بھی تو نفع ہے. ہم نے کسی کو 10,000 روپے دیے اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی ہم کو ہر مہینہ 1,000 روپیہ دو، اور جب کتنے دن کے لیے لے رہے ہو؟ سال بھر کے لیے. ٹھیک ہے، ہر مہینہ 1,000 دیو اور اس کے بعد سال بھر کے بعد 10,000 ہم کو واپس کر دینا. تو ایسے ہی تو ہوا کہ بھائی سود میں نفع ہم لے رہے ہیں اور بزنس میں بھی نفع لے رہے ہیں. تو دونوں تو ایک جیسے ہیں، ہے نا، کہ کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے. یہاں سامان دے کر، وہاں رقم دے کر. مگر یاد رہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یقولون انما البیع ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ جو قیامت کے دن یہ شیطان مارا ہوا اٹھائے جائیں گے نا، آسیب زدہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بزنس، تجارت، یہ تو سود ہی کی طرح ہیں. اللہ فرماتا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ٹھیک ہے، تمہاری سمجھ میں اتنا ہی آ رہا ہے. اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. بس ختم ہو گئی بات. اللہ نے بے کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، بس ختم ہو گئی. تمہارے رب نے حلال کیا اور تمہارے رب نے سود کو حرام کیا ہے. اب تم اس کے بندے ہو، سر جھکا کر اسے تسلیم کر لو. ہم نے اسے پہلے کہا نا، ارے فلاں مولانا کا بیان آ گیا، فلاں مولانا کا بیان آ گیا. حضرت عائشہ کی عمر، شادی اتنے سال میں ہوئی. کئی جو لوگوں نے ہمیں میسج بھیجے، حضرت اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. یہ دیکھو حضرت دلیلیں دی گئی ہیں، فلاں صاحب نے دلیل دی، ڈھکاں صاحب نے دلیل دی. حضرت عائشہ کی شادی رضی اللہ عنہ کی شادی 17 سال میں ہوئی، 18 سال میں ہوئی. ارے بیوقوفوں، شادی میرے نبی نے کی، ابو بکر نے اپنی بیٹی دی. میرے نبی سے اچھا دنیا میں تو کوئی ہے ہی نہیں. بتائیے، آج اگر کوئی 50-55 سال کا آدمی 8-9 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو رشتہ چلتا ہے؟ کوئی باپ اتنا پاگل ہے جو دے دے گا؟ دے بھی دے، وہ چلتا کہاں ہے؟ بولیے آپ مجھے، وہ چلتا کہاں ہے؟ مگر دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. وہ حضرت عائشہ ہی ہیں کہ جن کے چادر کے نیچے وہی اترتی تھی. یہ وہ عائشہ ہی ہیں جنہیں محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے. دنیا میں اتنے محبت، اتنا بڑا جوڑا کسی نے نہیں دیکھا جو اس قدر پیار تھا. یا تو خدیجہ سے پیار تھا یا تو حضرت عائشہ سے. سرکار فرماتے ہیں، اے عائشہ، میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. ہے کسی کی مجال کی سرکار سے ناراض ہو جائے؟ بولو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و رب محمدہ، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو لا و رب ابراہیمہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، نہیں، میں تو بس یوں ہی ایسے ہی
ورنہ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوتی، دل میں تو آپ ہی کی محبت ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث شروع ہو گئی کہ سرکار سے ناراض، نبی سے جو ناراض ہو اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ پھر حضرت عائشہ کیوں ناراض ہوتی تھی؟ جناب وہ ناراض نہیں ہوتی تھی۔ بیوی اگر ناراض نہ ہو تو زندگی میں لطف ہی کہاں ہے جناب؟ اگر وہ جھگڑے نہ کرے تو پھر مزہ ہی کہاں ہو؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو مفسرین نے یہاں لکھا کہ کبھی کبھی عورتوں کی یہ ادائیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے کہ اس وقت اور ان کا حسن نکھر جایا کرتا ہے، کہ کبھی کبھی ان کا اظہار ناراضگی ان کے اندر اور خوبی پیدا کر دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک مقدمہ ایک عورت نے دائر کیا، کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ عدالت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ 30 سال ہو گئے نکاح ہو کر، میں ترس گئی ہوں کہ مجھ سے کوئی جھگڑا کرے۔ ان دنوں میں اس بندے نے مجھے کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ میں اس سے جھگڑا کروں، اس لیے میں تنگ آ گئی ہوں اپنی زندگی سے۔ میں بھی چاہتی ہوں ذرا بحث کروں، ذرا جھگڑوں، ذرا کچھ چلاؤں، لیکن مجھے بالکل موقع نہیں ملتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیکھو ہم دوسرے ٹریک پہ چلے گئے ہیں نا، یہاں سے ہم واپس آتے ہیں جو اصل مسئلہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں۔ بھئی میرے نبی نے نکاح فرمایا، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، ماں جان صاحبہ رضی اللہ عنہا، یہ ام المومنین حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح سرکار کی نکاح میں دیا، ہمارے نبی نے نکاح کیا۔ بھئی تم گدھے ہو، تم کو نہ سمجھ میں آئے مت سمجھ میں آئے، تم ہو کون کہ ہم تم کو اس کی خوبی بتائیں؟ آ جاؤ اسلام کے دامن میں، پھر تم کو بتاتے ہیں کہ اس میں خوبی کیا تھی۔ آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، پھر ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اس میں عظمتیں کیا تھی، اس میں حکمتیں کیا تھی۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کی عظمتوں کو سمجھے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ چلیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، ختم ہو گئی بات۔ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ اللہ نے فرض کیا، پڑھو چپ چاپ۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ تمہیں ہمیں کیوں کی کیا پڑی؟ مالک کے حکم پر کوئی کیوں کس لیے کرتا ہے؟ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہوئی؟ یہ وہ بعد میں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ذوق علمی اور بحث علمی الگ چیز ہے، مگر دیکھا جائے اگر یہ کیوں اس لیے ہو کہ مالک کے حکم کو کے اندر وہ ایک اعتراض جیسا پہلو پیدا ہو، تب تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ حکمتیں جاننا تو سب کا حق ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو آؤ مدرسے میں 14-15 سال پڑھو، پھر اس کے بعد خود بخود حکمتیں پتہ چل جائیں گی۔ 2 گھنٹہ مکتب میں پہنچ کر اعلیٰ حضرت بننا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹے آتے ہو مکتب میں، وہ بھی 1 گھنٹہ آتے ہو، اور اعلیٰ حضرت بننا چاہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر باتیں دوسری ہو جائیں گی، وقت کی قلت کے تحت ہم ادھر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ہے نا کہ آج کل دیکھیں سودی قرض لینے دینے کی ابتدا کتنا مہذب انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرق ہے اس کو سمجھو، بہت سارا زمین و آسمان کا فرق۔ آپ دیکھیں تجارت کرنے سے تعلقات میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ تعلقات اور بڑھتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ بزنس کے ذریعہ رشتہ داریاں بڑھتی ہیں۔ ارے ہم اسی لیے کہتے ہیں وہابیوں سے بزنس مت کرو، کیونکہ بزنس ہی کے ذریعہ وہابیوں سے رشتے ہو جاتے ہیں، آنا جانا شروع ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے اسی میں۔ بزنس کرنے سے، تجارت کرنے سے رشتے اور بڑھیاں ہوتے ہیں، تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے فراڈی نہ ہو تو تعلقات تو بہتر ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی نہیں چراتا، بلکہ اور محنت کرتا ہے۔ اگر وہ ایک دن جو ہے کپڑے کی ایک گٹھری لے کر کے پھیری مارا اور اس نے کمایا 1000، تو اب دوسرے دن وہ کہے گا کہ نہیں، آج ذرا زیادہ تیز سائیکل چلاؤں گا یا موٹر سائیکل یا کار چلاؤں گا تاکہ اور زیادہ 2000 کما سکوں۔ پھر وہ سوچے گا، محنت زیادہ کرتا ہے نا، مشقت اپنے مال کو جو ہے خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع اور نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھیا
سب لوگ مالدار ہو جاؤ تاکہ میرا مال اور بڑھے بکے. ہاں لو اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکت دے تاکہ میرے مال میں اور بکری زیادہ ہو. ہاں میرے آس پاس اور لوگ بس جائیں تاکہ میری دکان اور چلے. ہاں یہی چاہتا ہے نا. خوشیاں آئیں, عید کا دن آئے, کسی کی پیدائش کی خوشی کا موقع ہو, کسی کے گھر کا مسئلہ ہو, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ ڈیولپ کرے تاکہ میری دکان اور چلے. ہاں مگر سود خور بڑا بے رحم ہوتا ہے. وہ مفت میں تو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انسانی ہمدردی کا تو نام و نشان نہیں ہوتا. قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو, ہاں بس چاہتا کہ نچوڑ لوں اسے. ہاں تو لہذا سود تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والوں جو کہتے ہیں نا کہ ان میں کیا فرق ہے, ان کو نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اب چونکہ سود کا لین دین ایک زمانے سے چلتا آ رہا تھا, اب یہ حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی, تو جس کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ رک گیا, فلہ ما سلف, ہے نا. تو اب اگر وہ حکم الہی آ گیا, رب کا حکم آ گیا, تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے رک جائے, ہاں تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو وہ لیتا رہا اب اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. اس کی معافی کا جو معاملہ ہے بلکہ ہر امر و نہی کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد بھی سود کھائے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے. حلال جاننے والا کافر ہے. یہاں تک کہ محدثین نے فرمایا کہ سود کی مذمت کے تعلق سے اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی سخت وعیدیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, بہت سخت وعیدیں جو ہے آج کل پائی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ سود پر اور تفصیلی گفتگو کر دیں, اگرچہ آج اسی ایک آیت ہی پر درس ہو. آج یہی استدلال خوب ہو رہے ہیں کہ جی اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو آپ کتابیں جب پلٹیں گے تو یہ جو قرآن نے 1500 سال بیان کیا نا, یہ بہت پہلے سے یہی کہا جا رہا تھا. اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں سود کی حرمت کو لے کر کے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اس تعلق سے وعیدیں اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ موقع نہیں کہ ہم سب کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں. اور جسے چاہیے تو اس تعلق سے اسے اور کتابوں کا مطالعہ بالخصوص بہار شریعت میں کی طرف اسے رجوع کرنا چاہیے جہاں سود کا بیان ہے. ہم انشاءاللہ کسی وقت سوچئے کتنی اہم بات یہ چیز کی, سود کا 1 روپیہ, 1 روپیہ سود کا کھانا کتنا بڑا جرم ہے کہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ہاں اور اسے ملعون کہا گیا. قیامت کے دن مجلو مخبوط الحواس شخص کی طرح اسے اٹھایا جائے گا. اور کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت میں احکام جاری فرمائے. سورہ نساء میں, اسی طرح سورہ آل عمران وغیرہ میں,
اور یہاں پر سورۃ البقر میں ایک ذرہ بھی اگر کسی نے کھایا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ایک ذرے کا وہ بدلہ ضرور پائے گا اور اس کی سزا اسے ملے گی۔ حیرانی ہوتی ہے کہ اس وقت سودی طریقے پر آمدنی کے ذرائع پیدا کرنے کی ایسی عادت پیدا ہو گئی ہے کہ آج لوگ بات بات پر بلا ضرورت شرعیہ لون لیتے ہیں اور لوگ سودی کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب جگہ جگہ گاؤں گاؤں شہر میں ایک نئی وبا پھیلی ہے، وہ چٹھی اٹھانے کی، سنگھا کی، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نام ہیں، اور یہ عورتوں میں یہ بلا ہے۔ اس محلے اور اس ایریے کو دیکھ لو، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 10 عورتیں مل جاتی ہیں، 2500 روپیہ، 500 روپیہ مہینہ بھرنا ہے، اور اس میں کسی کو 50,000 مل جاتا ہے، پھر وہ کیسے کیسے کاٹ لیتا ہے، پھر وہ بڑھاتا ہے، پھر کاٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یاد رکھو، قرآن کب آتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ لہذا اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم سودی کاروبار کے ذریعہ ترقی کر لیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اللہ فرماتا ہے اللہ سود کو بڑھاتا نہیں، تباہ برباد کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزیوں میں برکت ہو، تم ترقی کر سکو، تو تم صدقات دو، تم صدقات و خیرات کرو، اس سے تمہارے اندر برکت پیدا ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں، یہ کافر کی غذا ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں۔ گندگی کی کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے، بلبل پھول کو، سمجھے؟ لہذا اپنے آپ کو کافروں پر قیاس نہ کرو۔ کافر سود لے کر ترقی کرے گا، مومن زکوٰۃ دے کر۔ دوسرے یہ کہ سود کے پیسے سے زکوٰۃ خیرات قبول نہیں ہوتے، کیوں؟ سود مٹانے کی یہ بھی ایک صورت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں برکت دے کر، آخرت میں 1 کا 700 یا اس سے زیادہ عطا کر کے، کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ سمجھنے کہ نہیں؟ مومن لہذا کافروں کی ترقی کو دیکھ کر شرمندہ مت ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اگر اس دنیا کی حیثیت رب کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو ایک ذرہ بھی اللہ کافروں کو نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ کافروں کی دولت اور مال دیکھ کر کافر نہ ہو جائیں، تو کافروں کو اتنی دولت دی جاتی کہ اپنے مکانوں کی سیڑھیاں چاندی کی اور ان کے چھت سونے کے بناتے، دیوار ہیرے یاقوت و جواہرات کے بناتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، اس کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نہ اس سے صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا، نہ جہاد کا بدلہ اس میں کچھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے، اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کرتا ہے۔ کھجور کے برابر حلال کمائی کر کے صدقہ کر دیا، اللہ نے حلال ہی کو قبول کر لیا، پھر اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا، جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کو تربیت کرتا، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ آدمی دن بھر لکڑیاں کاٹے، اور لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر جتنا کما سکے خود کھائے اور کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اس سے ہزار بہتر ہے کہ جو لوگوں سے بھیک مانگے اور
کوئی اسے ہاں کہہ دے، کوئی اسے نہ کہہ دے، کوئی اسے ہاں کہہ دے، کوئی اسے نہ کہہ دے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس لیے چلیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو، نہ کچھ انہیں کوئی غم ہو، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہو. تو اس آیت کی تفسیر تو کئی بار ہو چکی ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز قائم کرنا کمال ہے. کہ اٹھک بیٹھک تو وہابی دیوبندی بھی کرتے ہیں. قیام کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیشہ پڑھو، درست پڑھو، دل لگا کر پڑھو، ہے نا، ایمان و عقیدے کے ساتھ پڑھو. کیونکہ نماز اقیم الصلاۃ اے ادو بحقوقہا، اس کے حقوق کے ساتھ، اور سب سے پہلا حق ہے ایمان کی سلامتی. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو ان کا رب، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف نہ انہیں کوئی غم ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ مومن پرہیزگار اللہ کا ولی ہے. کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں خوف ہوتا کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے. تو یہاں مومن کے لیے بھی فرمایا گیا. تو ولایت عمل سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور گویا کی پرہیزگار مومن بھی اللہ کا ولی ہے. چلیے، اب چونکہ سود پر ذرا گفتگو لمبی ہو گئی، اس لیے آج درس یہاں لمبا ہوا. 3 آیتیں ہو چکی، آیت نمبر 277 تک. اب اس کے بعد کی آیت انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، پیش کریں گے. اللہ رب العزت برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا، چند مسائل ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو بتا دیں تاکہ ذہن حاضر رہے، پھر نہیں تو کل گفتگو میں بات آدھی ادھوری رہ جائے گی. 5 منٹ اور آپ کا ہم لینا چاہیں گے، چونکہ کچھ درس کے بھی لوگ ہیں تو انہیں بھی ایک علمی شغف کے تحت کچھ فائدہ حاصل ہونا چاہیے. یہاں پر سود کے معاملے میں چند چیزیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ بینک جو ہے، موجودہ بینک، یہ جو بینک ہے، اگر بینک حربی کافروں کا ہو، گورنمنٹ کا ہو، یا اس کے اصل باڈی میں تمام لوگ کافر ہوں، اب اس میں ہم نے جو بینک میں پیسہ رکھا، اس پر جو وہ نفع دیتے ہیں انٹرسٹ بول کر، تو وہ سود نہیں ہے. کیونکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی الکافر. حدیث پاک میں فی دار الحرب، مگر یہ دار الحرب کی قید اتفاقی ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان، کافر حربی کے درمیان کوئی سود نہیں ہوتا ہے. اور ہندوستان کے کفار حربی ہیں. ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے انہم الا حربیون، یہ کیا ہیں؟ حربی کافر ہے. تو ہندوستان اگرچہ دار الاسلام ہے، مگر یہاں کے کفار حربی ہیں. سمویدھان کے معاہدے کے تحت ہم ایک ساتھ میں رہتے ہیں. چلیے خیر، وہ ایک الگ چیز ہو گئی. اس لیے اگر باڈی کسی بھی بینک کی ٹوٹل اصل بنیاد غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو یا حکومت کے ہاتھ میں ہو، تو اگر اس میں بینک میں پیسہ رکھا تو اور بینک نے انٹرسٹ کے نام پر جو زیادہ رقم دی، مثلا آپ نے 10 لاکھ بینک میں رکھا اور بینک نے آپ کو زیادہ رقم ہر مہینہ دی 10,000 روپے کے حساب میں، وہ آپ کے لیے جائز ہے. ہاں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی ضروری لینا. اگر آپ کا دل گوارا نہ کرے تو آپ مت لیں، مگر بینک میں نہ چھوڑیں. جیسا کہ تبلیغی بدتمیز کرتے ہیں، ان کو یہی سب دیکھ سوچتا ہے. مطلب یہ کہ کسی طریقے سے ان کو فائدہ پہنچایا جائے، ہے نا. تو یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ چاہیں تو نہ لیں، خود اسے آپ کسی غریب فقیر کو دے دیں، کسی رفاہی کام میں لگا دیں، مگر بینک میں نہ چھوڑیں. کیونکہ وہ پھر کسی چیریٹ کے لوگ آ کے لے کے جاتے ہیں، بینک اسے رکھتا نہیں ہے، وہ کسی چیریٹ کو دیتا ہے. پھر کرسچنوں کی چیریٹ چلی جاتی ہے،
کفار و مشرکین کے کچھ مذہبی لوگ چلے جاتے ہیں ان کے دھرم کے، پھر انہیں دے دیا جاتا، پیسہ آپ کا اور جاتا کہیں اور ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل کہے نا تو مت لیں، بات الگ ہے۔ لیکن اگر بینک کی باڈی میں کوئی ایک بھی مسلمان ہے، اب اس کا لینا دینا سود ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں پر آیت میں یہ تھا کہ جس نے مسئلہ جسے معلوم اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے نا، تو اب اس کے لیے ہے جو لیا اس نے۔ تو یاد رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ معاف ہے اس کے لیے، تو ماضی میں لیے ہوئے سود سے گناہ کی نفی ہے۔ معافی کا اعلان یہاں مطلق نہیں ہے، بلکہ آیت ربا کی جو حرمت، سود کی جو حرمت نازل ہونے کے وقت تک کے لیے ہے، کہ جو لوگ حرمت کی آیت نازل ہونے سے پہلے سود خوری کرتے تھے مگر ممانعت کے بعد اس سے باز رہے، ان سے آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ اب اگر حرمت کی آیت نازل ہونے کے بعد سود لینے والے دینے والے مسلمان ہوں، ہاں، تو ان کے لیے معافی کی صرف یہ صورت ہے کہ وہ سود لینا بند کریں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، چلیے اب لغت میں سود کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں جب سود کا معنی ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی آتا ہے زیادتی، اضافہ، اور شرع میں ربا کا اطلاق ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں پر ہوتا ہے۔ اب ربا الفضل کیا ہے؟ ایک جنس کی دو چیزوں میں دست بدست کمی بیشی کے ساتھ بے ہو، ہاتھ در ہاتھ، ایک جو ہے ایک جنس کی دو چیزیں ہیں، ادھر ہاتھ سے دیا ادھر ہاتھ سے لیا، کمی بیشی کے ساتھ اگر لینا دینا ہوا تو یہ ربا الفضل ہے۔ اب اور آسان سمجھ لو، مثال کے طور پر 4 کلو گرام کھجور کو 8 کلو گرام کھجور کے بدلے بیچا جائے تو یہ ہے ربا الفضل، کہ کھجور بھی دونوں کھجوریں جو دی گئیں اور جو اس کے بدلے میں لی گئیں دونوں ایک ہی جنس یعنی دونوں کھجور ہیں، لہذا 2 کلو دے کر 4 کلو لینا، 4 کلو دے کر 2 کلو لینا، یہ سود ہوا، جائز۔ اور ربا النسیہ یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جائے، کہ آپ بھائی جیسے سمجھے کہ نہیں؟ اچھا یاد رہے کہ زمانے جاہلیت میں سود کی یہی صورت رائج تھی اور اب بھی وہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں مشہور و معروف تھا، وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ اس کے بدلے میں ہر ماہ متعین رقم لیا کریں، سمجھیں گے؟ اور اصل رقم مقروض جس نے قرض لیا اس کے ذمہ باقی ہے، مدت پورا ہونے کے بعد ہے نا، قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا، اگر وہ اصل رقم کی ادائیگی پر قادر نہ ہوتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں کو بڑھا دیتا، چلو بھائی ٹھیک ہے 1 سال میں نہیں دے پائے، چلو 2 سال، لیکن اب 10,000 نہیں، اب تمہیں 15,000 دینا پڑے گا۔ اور یہ ربا یہ سود ہے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھا۔ تو اب یہ آج کل بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، یہی تو ہو رہا ہے، جو سودی کاروبار کرتے ہیں انٹرسٹ پر پیسہ دیتے ہیں، آپ لیجئے بھائی 1 لاکھ روپے پر کتنا سود ہے؟ 2,000 روپے مہینہ دینا ہے بھائی، لاسٹ میں 1 لاکھ روپے بھی واپس کرنا ہے۔ 10 لاکھ پر آپ کو 20,000 دینا ہے مہینہ، لاسٹ میں آپ کو 20,000 واپس کرنے ہیں۔ تو یہی تو ہوا، یہ مومن اور کافر کے درمیان میں ہو تو جائز ہے، مگر یہ اگر اتفاق ہو تو، ورنہ اگر کوئی یہی دھندا بنا ڈالے کہ ہاں بھائی کافروں کو ہم دیں گے اور لیں گے تو جائز تو ہے، کیونکہ سود نہیں کہلائے گا، مگر اس وجہ سے وہ اس لوگوں کے درمیان یہ ہوگا کہ یہ آدمی سود خور ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، لہذا جہاں اتہام، ذلت، الزام کی جگہیں ہوں، مومن پر لازم ہے کہ ان جگہوں سے پرہیز کرے اور بچے۔ تو یاد رہے کہ یہ ربا دونوں صورتیں حرام قطعی ہیں، اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، حرام سمجھ کر سود لینے والا دینے والا فاسق مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، اب دیکھیے یہاں پر ایک بحث علمی ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ کر لیں، کیونکہ علت کی باتیں آ رہی تھیں۔ یہ جو ربا الفضل ہے کہ 2 کلو کھجور دے کر 4 کلو لیا، تو اب یہ آیا کہ بھائی ہمارے پاس سریا ہے نا، آپ کو ضرورت ہے آپ لے جاؤ، اور پھر بعد میں ہوا کہ 1 کنٹل سریا دیا اور جو ہے 2 کنٹل سریا لیا، ہے نا، 1 کنٹل دیا 2 کنٹل لیا، دست بدست اس مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ تو ربا الفضل کی اصل جو ہے حضرت ابو سعید خدری کی یہ روایت ہے، جسے امام مسلم وغیرہ نے کئی طرقوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد عرب الاخذ والمعطي فيه سواء، کہ سونے کے عوض چاندی، چاندی کے عوض گندم کے عوض جو کے عوض کھجور کے عوض نمک کے بدلے برابر برابر نقد بنقد فروخت کرو، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی کاروبار کیا، اس میں لینے والا اور دینے والا گناہ میں برابر ہے۔ تو اس میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 چیزوں میں ربا الفضل کی حرام ہونے کی تصریح فرمائی، سنا، اب اس تعلق سے جو غیر مقلدین ہیں ان 6 چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کو حرام نہیں مانتے۔ ان کے علاوہ باقی تمام فقہاء، خاص طور پر ائمہ اربعہ کا موقف یہ ہے کہ حرمت کا حکم مذکورہ 6 چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہاں ہم کو ایک علت سمجھ میں آ گئی کہ حرمت کی علت کیا ہے، قدر و جنس، بلکہ جو چیزیں ان کے ہم معنی ہوں گی ان میں بھی زیادہ کے ساتھ لینا دینا بے حرام ہے۔ البتہ ایک اختلاف ائمہ کے درمیان یہ ہے کہ مذکورہ جو اوپر 6 چیزیں میں علت کیا ہے، علت حرمت کیا ہے۔ امام اعظم نے سونا اور چاندی میں وزن اور باقی چیزوں میں ناپ تول کو حرمت کی علت قرار دیا کہ باقی چیزیں حرام اس لیے ہیں کہ دیکھا جائے گا ناپ تول کی چیزیں ہیں اس لیے حرام ہے۔ سونے چاندی میں وجہ کیا دیکھی گئی؟ وزن۔ امام شافعی نے چاندی میں قیمت کا اعتبار کیا، ہے نا، اور باقی چیزوں میں کھانے کی جنس ہونے کا علت حرمت قرار دیا۔ یہ ایک علمی بحث ہے، شاید آپ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو خیر یہاں پر ہم اس کو مختصر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائز کہا، سود کو ناجائز، فرق واضح ہے۔ ہم دکاندار سے 5 روپے قیمت کی چیز 6 روپے میں، 10 روپے کی قیمت 11 روپے میں خوشی سے خرید لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چند کی یہ چیز 10 روپے کی ہے، لیکن اس چیز پر دکاندار کی محنت، ذہانت اور وقت خرچ ہوا ہے، اور 1 روپیہ زائد کو ہم اس کی ذہنی اور جسمانی قوت اور محنت کا عوض قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص 50 روپے پر 1 روپیہ لیتا ہے تو اس 1 روپے میں وقت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو وہ 1 روپے کا بدل قرار دیا جا سکے۔ اس لیے تجارت سے نفع لینا جائز ہے، اور روپے پر سود لینا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا اب ریت کے بدلے میں ریت ہو، ہاں، لوہے کے بدلے میں لوہا ہو، سیمنٹ کے بدلے میں سیمنٹ ہو، اینٹ کے بدلے میں اینٹ ہو، یہ ساری چیزوں میں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر دست بدست کمی اور بیشی ہوئی تو وہ سود ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔